اللہ اکبر اللہ اکبر. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتا ہے اس پر ہر چیز کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. میرے وہ بھائی جن کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ یہ تصور نہ کریں کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. وہ صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہر چیز کے دروازے میں ان پر کھول دیتا ہوں. مال خوب آ رہا ہے، پیسہ خوب آ رہا ہے، نام خوب ہو رہا ہے. جو نصیحت نہیں قبول کرتا اللہ اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ساری چیزوں کے دروازے. اب اس کی فیلنگ شروع ہوتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے کہ مجھے جو اتنا مال مل رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کام بہت اچھے اچھے ہیں تو اللہ دے رہا ہے. یہ مائنڈ بنتا ہے اس کا. اے اللہ یہ تو کب تک عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ اکبر ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. اس وقت تک اللہ دیتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس میں مگن نہ ہو جائے اور یہ سوچنے لگے میرے پاس تو اتنا کروڑ ادھر پڑے، اتنا ارب ادھر پڑا ہے، مجھے کیا ٹینشن، مست ہو گیا. اور ان مستوں کی ایک علامت بتاؤں؟ ان مستوں کی علامت یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر نہیں مانگتے اور ان مستوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے. جو یہاں تک مال میں ڈوبے ہوتے ہیں نا جلدی سے آنسو نہیں نکلیں گے ہوں گے، وہ تو ہنستے ہو کہہ کہ روئے وہی جس کے پاس کچھ نہ ہو. دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا. میں جب آج اوتو کے بارے میں غور کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو نے جو محنت سے کمایا ہے، یہ فرمایا میں نے جو تجھے عطا کیا ہے. اس سے پتا چلا کوئی مال کے آنے پر اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، یہ قدرت کی عطا سمجھے. وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہے. مولا جو نصیحت بھول گیا، فراموش کر گیا، اس پر تو عذاب آنا چاہیے اور تو اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیا. یہ ایک امتحان ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. جو لوگ مال کی کثرت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، انہیں ایک فکر یہ بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ زیادہ مال دے کر ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا. اس لیے کہ امتحان کے دو طریقے ہیں. ایک غریب بنا کر امتحان لینا اور ایک امیر بنا کر امتحان لینا. قارون کا امتحان بھی امیر بنا کر کے ہی لیا گیا تھا. فرعون کا امتحان بھی مال دے کر کے لیا گیا تھا. اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر مال والا غلط نہیں ہوتا، نہ ہر مال والا جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا صدقہ ہوتا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے مال کے ذریعے کوئی بھی عیاشی نہیں چھوڑتے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے. اب توجہ چاہوں گا، دو قسم کے امتحان، بیماری اور غریبی کا امتحان اور مالداری کا امتحان. توجہ چاہوں گا.
غریبی کا امتحان آسان ہے، مالداری کا امتحان بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 خلفاء کے دور دیکھے، اور خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے، لیکن ہمیشہ جب بھی کوڑے پڑتے تھے مسکراتے تھے۔ 2 خلفاء کے دور میں کوڑے پڑے، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، مسکراتے رہے۔ لیکن باقی 2 خلفاء کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے سونے چاندی کا ڈھیر حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے رکھ دیے۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور کوڑے کھا کر نہیں روئے، اس میں تو مسکراتے تھے، مال دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا اس کے امتحان میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں۔ یہ امتحان بہت سخت ہے، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑوں کی پارسائی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل دعا کرنے لگے، اللہ مجھ سے یہ سخت امتحان تو نہ لے۔ تو پتہ چلا مالداری آئی، اس کے ذریعے بھی امتحان، غریبی اور بیماری کے ذریعے بھی امتحان، لیکن مالداری کے بعد اللہ نے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک آدمی دولت میں مگن رہا جو میں نے اس کو عطا کیا، مست ہے بالکل اپنی دولت میں، ایک دم عیش موج کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور سمجھتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑے گا۔ اب قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتہ، اب قرآن کہتا ہے اے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت تجھے بچا لے گی، تیرا مال تجھے بچا لے گا، تیرا سورس تجھے بچا لے گا، تیرے کانٹیکٹ تجھے بچا لیں گے، تیری طاقت تجھے بچا لے گی، تیرے آدمی تجھے بچا لیں گے، پروف جو ہے تو اپنے آپ کو بلٹ پروف جیکٹ سے چل رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے، ارتھ کویک سے بچنے والے مکان بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے۔ سن لے اخذناہم بغتہ، میں ان کو اچانک پکڑتا ہوں۔ اللہ فرماتے اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر کوئی سورس اسے کام نہیں آتا، اور تحسر اور یاس کے عالم میں حسرت بھری نگاہوں سے سب لٹتے، سب تباہ ہوتے، سب برباد ہوتے نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اور اس اچانک پکڑ سے نہ بچ پاتا ہے اور نہ اپنی چیزوں کو بچا پاتا ہے۔ تو اللہ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب اس کی نصیحت کو بھلا دو۔ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب دولت میں مست ہو جاؤ۔